نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، دربار عالیہ قادریہ چھوڑ شریف، علامہ احتشام صاحب۔ الحمدللہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و مولانا و ملجانا نورنا و نور صدورنا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ۔ عزیزان محترم و محتشم، سامعین حضرات، طلباء کرام، حضرت صاحب کی بارگاہ میں مجھے کچھ لب کشائی کا موقع ملنے کا شرف حاصل ہوا۔ میں یہاں کیا بیان کروں؟ بیان تو کیا ہے تو خواجہ صاحب نے جو بیانیں کی ہے وہی بیانات، وہی تعلیمات کو اپنانا یہ ہم سب کا حق بنتا ہے۔ آج کل کے بعض لوگوں نے تصوف اور طریقت یعنی طریقت اور شریعت کو الگ الگ شمار کیا کہ شریعت کوئی اور چیز ہے، طریقت کوئی اور چیز ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ شریعت اور طریقت دونوں ایک ہی چیز ہے۔ شریعت مما ہے اور طریقت اس سے نکلنے والا دریا ہے۔ شریعت جو ہے وہ بیس بنیاد ہے، طریقت اس پہ عمارت ہے۔ لیکن اگر کوئی شریعت کے بغیر طریقت کو حاصل کرے تو زندیق بن جاتا ہے۔ ایسا نہیں، وہ فاسق ہو جاتا ہے، ان کو کوئی شریعت سے کام ہی نہیں آتا۔ علامہ سہروردی رحمت اللہ علیہ، شیخ شہاب الدین سہروردی جو سہروردی سلسلے کے بانی ہے، فرماتے ہیں لولا التعارف لما عرفت التصوف، اگر قلعہ بازی کی یہ تعارف کتاب نہ ہوتی تو میں تصوف کو سیکھ بھی نہ سکتا، تصوف کا مجھے علم ہی نہ ہوتا۔ لیکن مجھے تصوف کا علم التعارف سے حاصل ہوا۔ وہ تعارف کے اندر تصوف کی تعریف کرتے ہوئے حضرت علامہ قلعہ بازی بخاری رحمت اللہ علیہ نے ذکر فرمایا تصوف جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور کے ہر عمل کی اتباع کی جائے۔ حضور کے ہر عمل کی اتباع کرنا یہی تصوف ہے، یہی شریعت ہے، یہی تصوف ہے۔ یہ کوئی جدا جدا چیزیں نہیں۔ ہاں جنہوں نے شریعت کو تصوف سے جدا مانا وہ کام ایسا ہوا، نہ کوئی ان کو فائدہ ہوا، نہ وہ اپنے معتقدین کو کوئی فائدہ پہنچا سکنے والا بنا۔ وہ ویسی کہ ویسی ہی الف کو ڈنڈی کہنے والا کہلائے گا۔ وہ کون سا عالم یا کون سا شیخ کہلائے جائے گا؟ ایسا شیخ نہیں۔ شیخ کے لیے ہمارے کتب میں شرائطیں ہیں کہ شیخ کیسا ہونا چاہیے۔ عزیزان محترم، قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرمایا کہ ایک قبیلہ تھا، کعب بن اشرف کے قبیلے والوں نے جب ان سے پوچھا گیا کہ تم یہ بتوں کی عبادتیں کیوں کرتے ہو؟ یہ تو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، یہ چیز پتھر ہے، پتھر کے گڑے ہوئے بت ہے، کوئی آٹے کے گوندے ہوئے بت ہے، کوئی کس طریقے سے کوئی کس طریقے سے، یہ کوئی فائدہ نہیں دیتی، تم ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم اس وجہ سے لیقربنا اللہ، تاکہ ہمیں رب کے قریب کرتے، ہم اس وجہ سے ان کی عبادت کرتے ہیں۔ رب نے قرآن میں یہ آیت نازل فرمائے اے محبوب آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو
फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह, तो तुम मेरी इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो। हम मुंजिद के अंदर डिक्शनरियों में हम इत्तिबा का माना ढूंढते हैं। इत्तिबा का माना क्या होता है? इत्तिबा का माना लिखा है किसी के पीछे पीछे चलना, यही इत्तिबा होती है। यानी गोया हुजूर ये फरमा रहे हैं, रब ये फरमाता है कि ए महबूब आप फरमा दीजिए कि हर हर अमल में मेरे पीछे पीछे चलने का नाम ही यही मोहब्बत का तुम्हारे लिए दरवाजा खोल देता है। फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह, जब तुम अल्लाह से मोहब्बत का इरादा करते थे तो रब ये फरमाता है तुम मेरे इत्तिबा करो, मेरे महबूब की इत्तिबा करो, रब खुद तुम्हें अपना महबूब बना देगा। अब जिसको अपना रब महबूब बनाए, रब्बे काबा ने हदीस कुदसी के अंदर जिक्र फरमाया। हदीस कुदसी ये होती है, ज़बान मुस्तफा का होता है, कलाम कलामुल्लाह होता है। कलामुल्लाह होता है लेकिन ज़बान मुस्तफा से जारी होता है। हदीस कुदसी के अंदर उसका मतलू नहीं होता, यानी उसकी तिलावत नहीं की जाती। कुरान की तरह नहीं, कुरान मतलू है, वो गैर मतलू है। फर्क कितना है? हदीस कुदसी के अंदर आया, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रब्बे काबा इरशाद फरमाता है जिस बंदे से मैं मोहब्बत का इरादा करता हूँ, जिब्रील अमीन को बुलाता हूँ, जिब्रील अमीन को ये निदा देने वाला निदा देता है, ऐ जिब्रील फलां बंदे से रब मोहब्बत करता है, तू भी उससे मोहब्बत कर। फयुहिब्बुहु जिब्रील, जिब्रील अमीन उनसे मोहब्बत करने लगते हैं। जब जिब्रील उनसे मोहब्बत करने लगते हैं ना, तो उसी के बाद क्या होता है? जिब्रील अमीन को रब की तरफ से हुक्म होता है, ऐ जिब्रील आसमानों में ऐलान कर दे। फिर जिब्रील अमीन आसमानों में निदा देता है, फनादा जिब्रील फी अहली समा या अहल समा, ऐ आसमान वालों इन्नल्लाह युहिब्बु फुलानन, बेशक रब भी फलां बंदे से मोहब्बत करता है। फउहिब्बुहु, मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ। फअहिब्बुहु, तुम भी ए आसमान वालों उस बंदे से मोहब्बत करो। तो आसमान वाले उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। फयूजिबुल कबूल फी अहलिल अर्द, तो जमीन वालों के अंदर उस बंदे की मकबूलियत का चर्चा हो जाता है। किसी ने क्या जाना कि हजरत ख्वाजा अब्दुर्रहमान चौहरवी रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुर्रहमान कौन है? लेकिन जब रब ने उससे मोहब्बत का इरादा किया तो रब ने जिब्रील को बुलाकर जिब्रील के ज़बान से ऐलान किया, जमीन के कोने कोने कोचे कोचे में, मुल्क पाकिस्तान में भी, बैरून मुल्क के अंदर हजरत ख्वाजा साहब के तज़किरे और उनका जिक्र होता रहता है। ये वजह क्या है कि रब की मोहब्बत उसी के साथ हुई। किसी को क्या पता बरेली का इमाम कौन है, लेकिन जब रब का महबूब बन गया तो रब ने उनके चर्चे जमीन और आसमान में करा दिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में इरशाद फरमाया, ये जो रब ताकत अता फरमाए तो रब से कोई चीज माने है ही नहीं कि रब किसी को जो कुछ अता करे तो अता करने पर रब कादिर है। अगर ये मानते हैं कि रब अता करने पर कादिर है तो कोई एतराज, कोई सवाल होता ही नहीं। अगर ये कहें ये शान हुजूर को कैसे मिली है, ये शान हुजूर गौसे पाक को कैसे मिली, ये शान ख्वाजा चौहरवी रहमतुल्लाह अलैह को कैसे मिली, ये शान हम कहेंगे रब ने दी है। रब से कोई पूछने वाला है? अगर रब से कोई पूछने वाला है तो बताओ। जब रब से कोई पूछने वाला नहीं, जिनको जो शान अता कर दे तो रब शानों अता करने पर कादिर है। रब तो कुरान में इरशाद फरमाता है, वइदा अराद शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकुन, कि जिसके साथ रब जिस चीज का इरादा करता है, रब फरमाता है कुन फयकुन, रब फरमाता है हो जा तो काम हो ही जाता है। यही खासियत, ये जो चीज है खून का मलका, ये रब आखिरत में जन्नत के अंदर हर मोमिन को अता फरमा देगा। तुम्हें भी अता करेगा, हमें भी अता करेगा। जो भी जन्नती होगा जन्नती को रब अता फरमा देगा। तो फिर जन्नती जिस चीज का उनका इरादा होगा ना, वो कहेगा कुन, तो काम हो ही जाएगा।
جب رب یہ طاقت آخرت میں ہر کسی کو عطا فرما دیتا ہے، اگر یہ طاقت اس دنیا کے اندر خواجہ جوہروی کو عطا فرمائے تو اس رب سے کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی پوچھنے والا ہے رب سے؟ تو رب نے خواجہ صاحب کو یہاں اسی جہان میں لفظ کن کے ساتھ متصف فرمایا، خواجہ جوہروی جو فرمائے اسی طرح ہو ہی جاتا ہے۔ خواجہ صاحب کے پچھلے دنوں میں یہاں مزار شریف پر بیٹھ کر ان کے پاروں کا میں تلاوت کر رہا تھا، تو اس میں ایک چیز لکھی کہ جو قرآن میں ذکر آیا، حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار کو کھڑا کیا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ابا و اجداد میں سے کوئی نیک بندہ تھا، اسی نیک بندے کی وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام نے اس گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کیا۔ تو خواجہ صاحب کے اس میں ایک حدیث پاک، ایک درود پاک کے طور پر انہوں نے ذکر فرمایا اس کی وجہ کیا تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کیا، وجہ یہ تھی کہ اسم محمد اس کے نیچے تھا، اور اس اسم محمد کی وجہ سے انہوں نے دیوار کو بنا دیا۔ وجہ یہ تھی خواجہ کا جو نظر ہے وہ نظر وہاں تک پہنچتا ہے جہاں تک کوئی چیز پہنچ ہی نہیں سکتا۔ علامہ خرقوتی نے قصیدہ بردہ کی شرح لکھی، قصیدہ بردہ شریف کی شرح کے اندر فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ علم اللوح والقلم، اسی شعر کے تحت فرمایا شیخ ابن عربی رحمت اللہ علیہ سے نقل کر کے کہ حضرت عارف باللہ، حضرت شعرانی، علامہ شیخ شعرانی نے الیواقیت کے اندر اسی چیز کو ذکر فرمایا کہ حضرت شیخ ابن عربی سے جب پوچھا گیا، اے شیخ کوئی ایسا بندہ بھی اللہ کے اولیاء میں سے ہے کہ جو ما کان اور ما یکون کا علم رکھتا ہو، جو کچھ ہو چکا ہے جو ہوگا ان چیز کا علم رکھنے والا آیا اولیاء میں سے کوئی ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، اولیاء میں سے میں ہوں جو اللہ نے یہ طاقت عطا کی ہے، جو کچھ ہو چکا ہے جو کچھ ہوگا سب کا علم اللہ نے مجھے بھی عطا کیا ہے۔ لوگ حضور کے لیے نہیں مانتے، میں کہوں کتنی ہی بے وقوفی ہے، یہ تو کوئی بڑی بات ہی نہیں۔ آپ اسی چیز کو دیکھیں جب رب نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، رب نے جب قلم کو پیدا فرمایا رب نے حکم فرمایا، کیا حکم فرمایا؟ اکتب ما کان و ما یکون، ما کان اور ما یکون کو لکھو، جو کچھ ہو چکا ہے جو کچھ ہوگا یہ سب کچھ لکھ دو۔ ایک قلم ہے جو بے جان ہے، رب کے حکم سے وہ ما کان کا علم بھی جانتا ہے، ما یکون کو بھی جانتا ہے۔ اگر ایک بے جان چیز کو ما کان و ما یکون کا علم ہوتا ہے تو اللہ کے نیک بندوں کو اس کا علم بدرجہ اتم ہوتا ہے۔ اللہ کے انبیاء کو اس سے بھی بڑا اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ یہ شریعت اور طریقت جو ہے نا یہ سارا ایک ہی چیز ہے، ایسا نہیں کہ طریقت اس سے جدا ہے۔ حدیث قدسی کے اندر یہی بات آئی، اللہ رب العزت نے دو بندوں کے ساتھ اعلان جنگ فرمایا، دو قسم کے بندے، ایک وہ ہے جو سود خور ہے، اس کے ساتھ رب اعلان جنگ فرماتا ہے۔ سود خور کا آج ملک کی حالات کو دیکھیں، یہ سود کی وجہ ہے ساری کہ جو یہ حالات بن گئے ہیں، سود کو چھوڑ دو سارا کچھ ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسری بات جو ہے رب کعبہ نے ارشاد فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے کسی ولی کے ساتھ عداوت یعنی دشمنی رکھتا ہے تو میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، رب کعبہ اللہ کے اولیاء کے ساتھ دشمنی رکھنے والوں کے ساتھ جنگ کا اعلان فرماتا ہے، اور جن کے ساتھ رب جنگ کا اعلان فرمائے ان کو کچھ بچے گا؟ کچھ بھی نہیں بچتا۔ تو اللہ کے اولیاء کے ساتھ دشمنی سے بندہ کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے
کیونکہ اللہ نے اور ہر بندے کو کسی بندے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں کے اندر مخفی رکھا ہے، چھپا کے رکھا ہے۔ انبیاء وہ جو ہے ان کی پہچان ممکن ہے، اولیاء کی پہچان ممکن ہی نہیں، بلکہ اولیاء یہ چند گنتی کے اولیاء جو ہمیں نظر آتے ہیں، صرف یہ اولیاء نہیں، بلکہ جس کی امت 80 صف ہو، بقیہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی امت وہ 40 صف ہو، اتنے زیادہ حضور کی امت ہے، اور ان میں سے یہ چند گنتی کے مزارات یہ اللہ کے اولیاء صرف نہیں، بلکہ اس کے علاوہ اللہ کے اولیاء اور بھی ہے۔ کائنات کا نظام کسی کی وجہ سے چل رہا ہے۔ تو اسی حدیث قدسی کے اندر کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں اس بندے کے ساتھ اعلان جنگ فرماتا ہوں، فرمایا کہ اللہ کے ولی کون ہے؟ اللہ کے ولی وہ لوگ ہیں جو ان پر فرض کیے گئے وہ فرض کو ادا کرتے ہیں، فرض میں کوتاہی نہیں کرتے، اور وہ نوافل کے ساتھ میرا تقرب اختیار کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ میرے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ وہ جب بولتے ہیں تو میں اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ وہ جو پکڑتے ہیں الذی یبطش بہا، ان کا میں ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتے ہیں۔ وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ زبان تو ان کی چلتی ہے لیکن گفتار رب کا ہے، زبان تو قدم تو ان کے چلتے ہیں، ان کے اندر طاقت و قدرت رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ اسی طرح سماعت کانے تو ان کی ہوتی ہے لیکن سماعت جو ہے وہ رب کی طرف سے ان کو عطا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن وہ بندے کیسے ہیں؟ وہ فرض میں کوتاہی نہیں کرتے، نوافل کو بھی ادا کرتے ہیں۔ خواجہ صاحب کے ملفوظات میں پڑھ رہا تھا، خواجہ صاحب کے پاس ایک بندہ آیا، ان سے پوچھا خواجہ صاحب سے، خواجہ صاحب نے ان سے پوچھا کہ آیا آپ نے فرض نماز پڑھی ہے، مغرب کی نماز؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ کہا پوری نماز پڑھی ہے یا آدھی نماز پڑھی ہے؟ بولا پوری پڑھی ہے۔ بولا کیسے پوری پڑھی ہے؟ کہا کہ سنتیں بھی پڑھی۔ بولا ایسا نہیں کہ سنتیں پڑھنا یہ پوری نماز ہے، بلکہ 6 رکعت اوابین کی نوافل پڑھنا یہی نماز پوری ہے۔ وہ نوافل کا اتنا اہتمام کرتے تھے، چھے جائے کہ وہ صرف فرضوں پر اکتفا کریں۔ اصل جو اولیاء ہے وہ طریقت پر بھی عامل ہوتے ہیں، طریقت پر بھی عمل کرتے ہیں، ساتھ ساتھ شریعت کو بھی چلاتے رہتے ہیں۔